अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फॉर्म की ज़ेर निगरानी में हल्क़े पार्लियामेंट महबूब नगर के आज़ाद मुस्लिम आज़ाद उम्मीदवारों की कांग्रेस के हक़ में दस्तबरदारी। यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फॉर्म की ज़ेर निगरानी में एक इजलास बामुकाम पैराडाइज फंक्शन हॉल महबूब नगर में मुनक़िद हुआ, जिसमें 2024 के पार्लिमानी इंतख़ाबात में हल्क़े पार्लियामेंट महबूब नगर में दो आज़ाद उम्मीदवार जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम समाजी कारकुन और जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब चेयरमैन ब्रेन बेंच ने कांग्रेसी उम्मीदवार जनाब डॉक्टर वंशी चंद्र रेड्डी और MLA जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी महबूब नगर और अकाबरीन महबूब नगर की गुजारिश पर कांग्रेस के हक़ में दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब और मोहम्मद अब्दुल रहीम आज़ाद उम्मीदवार ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए सेकुलरिज़म और दस्तूर की बक़ा की खातिर हम कांग्रेस के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। फॉर्म के सरपरस्त जनाब मोहम्मद औज़ बिन अहमद बाहियाल अहले सुन्नतुल जमात, जनाब मोहम्मद ग़ुलाम गौस साहब लेक्चरर कन्वेनर, जनाब मौलाना अब्दुल नासिर मुज़ाहिरी साहब, जनाब मौलाना ग़ियास साहब तबलीगी जमात, जनाब सिराज साहब ज़िम्मेदार जमात इस्लामी और जनाब मोहम्मद मौलवी इस्माइल साहब ज़िम्मेदार जमीयत उलमा हिंद, जनाब मोहम्मद मुजीद साहब ज्वेलर्स और जनाब मोहम्मद हाजी सलीम साहब को कन्वेनर और जनाब खालिद नवीद साहब को कन्वेनर और जनाब मीर शोएब अली साहब को कन्वेनर ने फॉर्म की तरफ से दस्तबरदार होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस के हक़ में सरगर्म होकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डलवाने और काम करने की गुजारिश और वोट की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इस इजलास में जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, अलमास फंक्शन हॉल मोहम्मद अब्दुल ख़ादर, मोहम्मद निज़ाम साहब और दीगर ने शिरकत की। आइए देखते इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों को देखने के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। महबूब नगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के भाइयों और बहनों, प्रिंट मीडिया के भाइयों और बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और बहनों और फारम के बुज़ुर्ग और फारम के दीन के उलमाओं को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद हल्क़े महबूब नगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं नॉमिनेशन डाला हुआ हूँ। आज मैं महबूब नगर की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए और फारम की रिक्वेस्ट से और महबूब नगर के वासियों की रिक्वेस्ट से आज मैं अपना नॉमिनेशन को ड्रॉप कर लेना चाह रहा हूँ। इन लोगों की ख्वाहिश से और तरक्की के लिए, मैं ना कि कोई मफाद के लिए नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। आज हम सब मिल के हम कौम की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए एकजुट होने के लिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और प्रेस मीट दे रहा हूँ। आज मैं इस मौके से मैं और इतला देना चाह रहा हूँ। आज मैं कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इसीलिए कि इस पार्टी में कौम की तरक्की, देश की तरक्की के लिए हर एक सबब बन रहा है। आज एक लीडर, हर आदमी एक लीडरशिप के लिए जा रहा है। एक लीडर कभी भी पैसों के लिए और पावर के लिए काम कभी नहीं करना चाहिए। आज हर आदमी पैसे के लिए, पावर के लिए काम कर रहा है। कभी भी लीडर, एक अच्छा लीडर कभी पैसे के लिए नहीं जाता। वो सिर्फ एक देश की तरक्की के लिए और सर्विस के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहा था। आज हर जगह देख लीजिए, एक ग्राम पंचायत के सरपंच के लेके MLA MP, हर आदमी एक अपनी मफाद के लिए लीडरशिप में आ रहा है, ना कि सर्विस के लिए। हर आदमी को देख लो, पैसा 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 बोल रहा है, मगर कौन सर्विस कर रहा है? और देश की तरक्की के लिए कितने लोग आ रहे हैं? हर पढ़ा लिखा डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाह रहा, मगर एक अच्छा लीडर नहीं बनना चाह रहा। फिर पढ़े लिखे लीडर नहीं बने तो कौन बनेंगे? मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम पढ़े लिखे सामने नहीं आ रहे हैं। मैं हर आदमी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पढ़ा लिखा, होनहार, समझदार लीडरशिप में आके सर्विस देना चाहिए। वो हमारा सब में बड़ा होदा है। आज कलेक्टर, डॉक्टर सबसे बड़ा होदा है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और MLA और MP। मगर हम लोग किसकी ओर जा रहे हैं? पैसों की ओर जा रहे हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ। एक टीचर अपने स्कूल को तरक्की कर सकता है, एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल को तरक्की कर सकता है, एक कलेक्टर अपनी डिस्ट्रिक्ट को तरक्की कर सकता है, मगर एक अच्छा लीडर पूरी देश को तरक्की कर सकता है जब वो अपनी मफाद के लिए नहीं काम करके देश के लिए काम करना चाहिए। मैं हर नौजवान को ये बोल रहा हूँ, आप आइए, लीडरशिप में आइए, आप कंटेस्ट करिए। इंशाल्लाह ऊपर वाला आप बग़ैर मतलब के काम कर रहे हैं ना, आपको किसी कीमत पे तरक्की मिल जाती है। इसलिए आज मैं इस मौके पे और
बढ़ के टाइम लेना नहीं चाह रहा हूँ। इस प्रिंट मीडिया से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज मैं कांग्रेस में जॉइन होना चाह रहा हूँ, और आज तक मैं कोई पार्टी में जॉइन नहीं हुआ, मगर मैं समझा आज वंशी साहब और हमारे एनएम साहब दोनों भी बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग हाथ से हाथ बटा के आगे आना चाहिए। आप सब से मैं दरख्वास्त करना हूँ, अच्छे से अच्छा वोट डालीजिए। हर आदमी एक समझदार इंसान वोट को पहले एक वैल्यू समझता है और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। हर आदमी आगे आके वोट डालीजिए और वोट डाल के हमारे देश को और कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शह नशीन पे मौजूद उलमा इकराम, मेरे साथी, मुख्तलिफ़ पार्टियों के मेंबरान, ज़िम्मेदारान, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया और हाल में मौजूद मेरे दोस्त अहबाब, सबको अवध बिन अहमद बाहियाल सदर मदीना मस्जिद का सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में मिली, 50 में जो क़ानून मुदव्विन हुआ, हिंदुस्तान का आइन और अम्बेडकर का, डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ, उसी के तहत हम सबको जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मज़हबी आज़ादी मिली, अपनी ज़ुबान बोलने की आज़ादी मिली, अपने रहन सहन का मामला जो है उसी तरीक़े से हुआ। मगर आज 1952 में भी एक रेफरेंडम हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, उस वक्त भी जो है दो बातें सामने आई थी, वेदर इंडिया विल बी सेक्युलर गवर्नमेंट और रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट। ये जो है सेक्युलर गवर्नमेंट रहेंगी या फिर कोई मजहबी शनाख्त वाली हुकूमत रहेंगी। और वो अल्लाह का करम हुआ कि जो है सेक्युलर गवर्नमेंट बनी। फिर उसके बाद जो है ऐसी ही नौबत अब 2024 में आई है। हमारे सामने जो है दो पार्टियां हैं, एक इंडिया अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस को मैं जो है लोकशाही कहता हूँ और इंडिया अलायंस को तानाशाही कहता हूँ। लोकशाही में हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, हमारे मजहबी मसले, हमारी ज़बान का मसला, ये सारी बातें जो है हो सकती हैं। तानाशाही में, तानाशाही हुकूमत आज जो है नए अंदाज में आ रही है। वो चाहती है कि अम्बेडकर का क़ानून हिंदुस्तान का आइन बदल दे और जो है सावरकर का लिखा हुआ हिंदुत्व क़ानून जो है इस मुल्क में लाना चाहती है। अगर किसी वजह से हिंदुत्व अगर आ जाता है, मुसलमान, दलित, बिछड़े हुए, पसमानदा, हमारी कोई अहमियत नहीं है। और ये लोग अगर जो है आरएसएस जो है बीजेपी की जो है मुँह बोली माँ है और जो है बीजेपी आरएसएस की बात सुनती है। आरएसएस का जो असल एजेंडा है हिंदुस्तान में जो है आला ज़ात की हुकूमत क़ायम करना है। दे वांट टू रिस्टोर सोशल सुप्रीमेसी इन इंडिया। आला ज़ात की हुकूमत बन गई तो मुसलमान को कोई मुखाब नहीं है। आपको जो है पुलिस स्टेशन में बेहद दीवार डाल दिया जाएगा, जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा, एक बड़े जहाज़ में जो है डिपोर्ट करके किसी जो जजीरे नमक भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आपको जो है डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है। आपसे आपका जो राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, आपसे गवर्नमेंट में आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे आपकी जो तालीम ख़त्म हो जाएगी। सरकारी जो है फ्रूट गेंस जो मिलते हैं हमारे को, अजनास जो मिलती है फेयर पर हिसाब से, वो बंद हो जाएंगी। दवाखाने में जो है आपका इलाज फ्री नहीं होगा, आपको फिर बाज़ार में आ जाना पड़ेगा, वही पुराने काम करने पड़ेंगे। किसी जो धोबी का काम करना पड़ेगा, किसी को जो खेतों में काम करना पड़ेगा। इतने ख़राब हालात हो जाएंगे, उसका अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं लोग। क्यों नहीं लगा रहे हैं पता नहीं। घरों में बैठ के इस ताल्लुक़ से सोचते ही नहीं क्या होगा हमारा हाल। कल को अगर ऐसा हो गया, हिंदुत्व अगर क़ायम हो गई, आ गई बाज़ाब्ता, तो आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा आपको? अभी से आपके जो है आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, आपके जो है आलिमों को जो है मार दिया जा रहा है, आपके जो है क़ब्रस्तान निशाने पे बने हुए हैं, दरगाहें निशाने पे बने हुए हैं। कौन पूछ रहा है हमारे को? कोई पूछने वाला है ही नहीं हमारे को। ऐसे में जो है हमको चाहिए एक ऐसी हुकूमत जो हमारी मदद कर सकती है। मैंने बताया ना, लोकशाही हुकूमत, वो कांग्रेस ही हो सकती है। कांग्रेस के हक़ में हम अपना वोट दे के, उसकी एक मिसाल और भी दे देता हूँ। मैं आप एक कार में बैठे हुए हैं, वो कार जल रही है,
تو آپ کیا کریں گے؟ پورے جلنے تک انتظار کریں گے یا کوئی آگے پانی ڈالنے تک انتظار کریں گے؟ آپ کو اس کار میں سے نکلنا پڑے گا، دوسری کار میں بیٹھنا پڑے گا. یہ تاناشاہی سے نکل کر لوک شاہی میں بیٹھ جائیے، آپ کو جو ہے بڑی آسانی رہیں گی. ایک اور جو ہے ہمارے لوگ جو بڑا کرم ہوا، ہم سب کو یہاں جوڑا، ہر مسلک کے، ہر اس کے لوگوں کے لیے بہت بڑا کام ہوا گزشتہ الیکشن میں. الحمدللہ آئندہ بھی الیکشن ہے، بہت اہم الیکشن ہے. اس ملک کو بچانا ہے، دستور کو بچانا ہے. اس سلسلے میں ہم احتیاط سے بڑھ چڑھ کے حکمت عملی سے کام کرنا ہے. اور جواب واضح ہے کہ ہم کانگریس کو کام کرنا ہے. ایک مثال دیتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. ہماری پڑوسی ریاست کے پیوستہ الیکشن میں ہمارے جو مسلم ووٹ پول ہوئے، ووٹ پڑے، 38% پڑے تھے. اس کو ہمارے اکابرین، بزرگان، علماء کرام نے بھی سامنے رکھتے ہوئے ایسی محنت کرے 5 سال میں. پرسوں حالیہ الیکشن میں 85% ووٹ کرائے. اس سے نقشہ بدل گیا. آج ہم تھوڑے ہیں، لیکن یہ ہماری جو اگر 100% اگر ہم ووٹ پول کریں تو ہم لازماً ہم نتیجہ اپنے حق میں لے سکتے ہیں. اور ہمارے بھائی صاحب جو دونوں وڈرا ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. معاف کرنا، دیندار مزاج کے لوگ بھی اپنا مفاد چھوڑنے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں، یہ لوگ اپنا مفاد کو قربان کرے ہیں قوم کے واسطے. اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. آج اس ملک کے اندر ہم سبھی یہ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سطح پہ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ کیے جا رہے ہیں. کبھی کسی کو نشانے پر لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو نشانے پر لیا جاتا ہے، اور روز ان کی اصطلاحیں، ان کی باتیں بدلتی رہتی ہیں. لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس قسم کی باتوں کو لے کے آ کر جو اصل ان کے مقاصد ہیں، وہ مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن بھٹکا رہے ہیں. یہ باتیں آپ سبھی جانتے ہیں. تو اس لیے اب جو پارلیمنٹ کا جو الیکشن ہے، یہ الیکشن معمولی الیکشن نہیں ہوتا، کرو یا مرو کا الیکشن ہے یہ. تو اس میں پوری توانائی جھونک چکے ہیں. کل ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا. نیشنل ایک کیا بولتے ہیں ان کو، سیاسی آدمی سمجھیے، یوگیندر یادو بتا رہے تھے کہ کئی علاقوں میں ان کا جانا ہوا، اور یو پی اور راجستھان وغیرہ میں بھی ان کی بنڈی بالکل گلال ہے. یعنی کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، ہندوستان کے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ اس 10 سالہ دور نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ ریاستی حکومت بھی بہت سارے وعدے کی. آپ کو معلوم ہے کہ 4% ریزرویشن تھا، اس کو 3% کیے لوگ، جبکہ 12% کرنے کا وعدہ تھا. نہیں ہوا، نہیں کر سکے، نہیں کرتے. 87,000 ایکڑ زمین اوقاف کی تھی، اب 33,000 بتائے تو 54,000 ایکڑ زمین کہاں چلے گئی ہے. اور گن کے بتا رہے ہیں کہ ہم سیکولر حکومت طریقے سے کام کیے. بلکہ آپ کا سیکولر پن ایسا ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادیں، جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے جو مفلوق الحال اور بالکل نچلی سطح پہ ہے، ویسے لوگوں کے لیے یہ ہمارے اکابرین، ہمارے لوگ یہ جائیدادیں چھوڑ کے گئے. اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کو پوری طریقے سے دیمک کی طرح کھا رہے ہیں لوگ. تو پھر بولتے ہیں کہ ہم سیکولر جماعتیں ہیں. اب نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو نیشنل لیول پہ بھی عجیب کام ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ منگل سوتر بھی باقی نہیں رہے گا ہندوؤں کا. یہاں پہ 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اس سے پہلے کانگریس بھی حکومت کری 60 سال تک، لیکن کیا کسی کا منگل سوتر مسلمانوں کے حصے میں آیا؟ کیا ایسا ہو سکتا؟ یہ ممکن ہے؟ یہ عجیب قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے اپنا ووٹ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. لیکن ووٹ کی اہمیت، اس بات کو جانو اور سمجھو. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک ملک میں الیکشن ہوا. وہ الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس، بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے، کوئی جیتا اور کوئی ہارا. ہارنے والے کینڈیڈیٹس کا صرف ایک ووٹ مطلب ایک ووٹ کی وجہ سے ہار گیا وہ. تو باہر آ کے بولا، ہائے میری مجبوری،
وہ کیا کرا تھا, ووٹ ڈالنے سے پہلے جیپ میں آ کے ڈرائیور سے بولا تو یہاں بیٹھ, میں جا کے ووٹ ڈال کے آتا ہوں. وہ جا کے ووٹ ڈال کے آیا, بولا چل کام ہے بعد میں دیکھیں گے چل بول کے وہ ڈال دیا ووٹ. اس کا ڈرائیور نہیں ڈالا ووٹ. پھر اس کی بیوی بھی گھر میں تھی, وہ بھی کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونا ہے کیا ہے, ان بھی ووٹ نہیں ڈالی, تو ایک ووٹ سے ہار گیا. تو ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ووٹ ایک اپنا مقام رکھتا ہے. تو لہٰذا سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس انتخاب کو اہم سمجھتے ہوئے گھر کے پورے احباب سے ووٹ ڈلائیں, اور ووٹ ڈلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھائیں کہ یہ ووٹ کتنی اہمیت کے ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے بتایا گیا کہ ہر آدمی ایک 5 لوگوں کو اگر موٹیویٹ کرے تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ ہماری جیت کرے گا. وہ حامی اور ناصر ہے ہمارا. خدا حافظ. اللہ وبرکاتہ. معزز بزرگان دین اور ڈائس پر تشریف فرما اور میرے ساتھیوں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو آج یہاں پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائی, اور ہم یہاں پر اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور خاص کر اب تو آپ کئی لوگوں سے سن چکے ہیں, میری ایک تھوڑی سی آپ سے ایک تجویز ہے کہ ہم غیر مسلم سے اچھی طریقے سے پیش آئیں. میں دیکھتا ہوں کہ الیکشنوں میں کیا ہے, اب یہ ایسا یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. غیر مسلموں سے اچھی طریقے سے پیش آئیے. رانی سار کوکونی سار اینڈی سار ووٹ, اس کو بھی رحم آ جائے گا. لیکن ہمارے میں اتنا جذبہ ہے مسلمانوں میں کہ میں بتا نہیں سکتا, چونکہ ہم بھی الیکشنز دیکھے ہیں, بوتھوں پہ بیٹھے ہیں, ایل فیل بول دیتے ہیں. لہٰذا وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, متحد ہو جا رہے ہیں. ہمارے لہجے کو دیکھ کے وہ لوگ متحد ہو جا رہے ہیں. یہ ہم لوگ سمجھ نہیں سک رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں عبدالرحیم صاحب کو اور امتیاز صاحب کو, جو انہوں نے نامنیشن فائل کیا, پھر ہماری اس تجویز کو قبول کیا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور رہی بات کہ الیکشن جو 13 سپٹمبر کو جو الیکشن ہے, اس 13 مئی کو جو الیکشن ہے, اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور خاموشی سے جائیں, خاموشی سے اپنا ووٹ ڈالیں. پھر گھر کے بازو اگر کوئی رہے تو ان کو خاموشی سے بولیے. ایسا جوش مت بتائیے. اب ہم مسلمان زیادہ جوش بتاتے ہیں, الیکشن آتے ہی ہم اپنا جوش بتاتے ہیں, لیکن وہ جوش بتانا نہیں ہے. اس وقت خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے, اپنا ووٹ ڈال کر. جیسا کہ اب علماء نے اور ہمارے باہیال صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے ووٹ دبانا ہے, کب تک ٹھہرنا ہے وہاں پہ, یہ آپ لوگ سن چکے ہیں. میں جناب غوث صاحب کو بھی اور خالد نویس صاحب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جو اس یہاں پر بٹھا کر. اور ایک میری تجویز ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پھر سارے مسلک کے لوگوں کو ایک جگہ متحد بٹھا کر ایک میٹنگ کریے. اتوار کے دن ہوں دے یا جمعہ کے دن ہوں دے, ایک میٹنگ کال کر کے کہیں بھی الماس فنکشن ہال میں رکھیے, یا نہیں تو یہیں رکھیے یا اور کہیں رکھیے. پھر ایک دفعہ بلائے تو سب سے رائے لے لیں گے. انشاءاللہ اس رائے پہ ہم کرنا تو ہے صرف کانگریس کو ہی, چونکہ حالات کے حساب سے. اور ہم کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے. لوگ ہم کو میں دیکھ رہا ہوں ہر اجلاس میں ڈرا رہے ہیں. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہوتی. ہم 313,000 پہ بھاری, جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, اور آج ہر چیز ہمارے پاس ہے. مگر یہ ڈرا رہے ہیں, میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ڈرا رہے ہیں. ڈرو مت, ڈر کے کام کرنا نہیں ہے, ہم کو مقابلہ کرنا ہے. ہم کو مقابلہ کیجئے. مجھے یہ جو موقع دیا گیا ہے, میں آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ حضرات, علماء دین, دانشور حضرات, تمام کو, اور میرے ساتھیوں اور میرے جتنے بھی یہاں پر بڑے ہیں, بزرگ ہیں, سب کو میرا پھر ایک بار السلام علیکم. اور خاص کر جو میری پریس میڈیا ہے اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے, تمام کو بھی میری طرف سے سلام ہے. ہم یہاں پر جمع ہونا ایک مقصد اس واسطے ہوا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ کے طور پر نامنیشن داخل کر چکا ہوں,
اس نیت کے ساتھ کہ امت مسلمہ جو ہے آج ہندوستان کے اندر جو حالات درپیش ہیں اس بات کو میں پارلیمنٹ میں رکھنے کے لیے وہاں پر کچھ ہماری قوم کی ملت کی مدد کرنے کے لیے جذبے سے ہی میں نے انڈیپینڈنٹ نامینیشن داخل کیا تھا محبوب نگر کانسٹیٹوئنسی سے الحمدللہ. لیکن ہمارے جو بڑے بزرگ حضرات ہیں، علماء دین ہیں، ہمارے دانشور حضرات ہیں، اور ہماری جو ٹیم ہے میرے ساتھ جو کام کرنے والے میرے ساتھی، میرے دوست، میرے احباب جتنے بھی ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان والے، اور بالخصوص یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فارم کی طرف سے بھی بہت کاوشیں کوششیں رہی ہیں، جس میں خاص کر میں شعیب علی صاحب اور اویس بہال صاحب اور سلیم صاحب اور خالد صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے رجحان دلایا کہ دیکھیے ابھی قوم و ملت کی بات ہمیں بہت ضروری ہے، آپ بہترین انداز میں آگے آئے ہیں، لیکن حالات حاضرہ جو ہے اس وقت ہمیں کانگریس کو آگے رکھ کر کام کرنا چاہیے. تو میں ان سبھی بڑے حضرات کی بات کو محترم سمجھ کر، ان کے انداز کو، ان کے الفاظ کو محترم سمجھ کر میں آج انڈیپینڈنٹ نامینیٹ سے بے دخل ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. میں انشاءاللہ کانگریس کے ایم پی اور ایم ایل اے سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری قوم اور ملت کو جو چیز ضرورت پڑے ہم آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اور امت کے خاطر ہم جو بھی ہمارے مسائل ہوں گے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو پورا کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہماری ٹیم، ہمارے بڑے جب بھی آپ کے سامنے ہماری قوم کے تعلق سے کچھ بات رکھیں گے تو آپ کو پورا کرنا ہوگا. آپ اس سے منہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جس وقت منہ پھیریں گے تو پھر آپ کو پھر اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ آپ خود ہی دیکھے ہیں کہ لاسٹ گزشتہ جو دانشور حکومت تھی تانا شاہی کی، اس کو عوام نے نکال دیا. اسی طرح آگے بھی آپ کو چل کر اثر نہ ہو، ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں. آپ یہی کریں کہ ہمارے دانشور، جب میں بھی آپ کے درمیان آؤں، آپ کے پاس آؤں ہماری قوم اور ملت کی بات لے کر، تو ہمیں بھرپور آپ تعاون کریے. آپ کا تعاون ہمارے لیے بہترین، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہوگی. میرا مقصد یہی تھا کہ ہماری قوم کے اندر ایک رہنما بنے، ایک اچھی لیڈرشپ ہو. اچھی لیڈرشپ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہوگا. میرا مقصد یہاں پر وڈرا ہونا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ڈونیٹ لینے کے لیے، کوئی پوسٹ لینے کے لیے، اور کوئی میں پارٹی بھی جوائن نہیں کروں گا. میں سنگل ہماری ٹیم کے ساتھ رہوں گا، ہمارے بڑوں کے ساتھ رہوں گا. بالخصوص ہم برابر جو ہے کانگریس کو سپورٹ کریں گے، کانگریس کو کام کریں گے برابر. ہم جو ہے ہر طرح سے جو ہو سکتا ہے ہم سے کریں گے. انشاءاللہ بڑی اکثریت سے ہم کانگریس کو جتانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور جتائیں گے بھی انشاءاللہ. سینٹرل میں بھی ہم راہل گاندھی کو پی ایم بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ سب سے دعا گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریے اور کانگریس کے حق میں دعا کریے. اور ہر ووٹر سے میری گزارش ہے کہ اپنا قیمتی ہر ووٹ کو ضائع نہ کرتے ہوئے گھر سے نکل کر فجر کی نماز پڑھیے، باوضو رہیے. اور ہر گھر سے بچہ جو 18 سال سے عمر داخل ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے، وہ ہر ایک بچہ، ہر فرد پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنا ووٹ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سیکولر پارٹی کو جتائیے. اور انشاءاللہ اس سے ہم بہترین بھرپور کام لیں گے انشاءاللہ. تماموں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. الرحیم. میں یہ گرما کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے آنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ آج کے زمانے میں ملی لوگ جو ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. اور ایسے میں یہ دو شخصیتوں کو ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، جو ملی مفاد کے لیے اپنی مفادات کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں. تو بڑے میں تو مبارکباد کا مستحق ہیں ہمارے عبد الرحیم صاحب بھی اور ہمارے امتیاز صاحب بھی. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یو پی میں مایاوتی کی پارٹی جو ہے کئی مسلم کینڈیڈیٹس کو جو ہے ٹکٹ دی ہے. میرے ذہن میں آیا اے کاش ایک مسلم ایڈوائزری فارم یو پی میں ہوتا تو بھی اچھا تھا. اب یہ جو فورم بنا ہوا ہے، یہ انڈیا لیول پر ایک فارم بنے ایسے، اور یہ کام کو اپنا مقصد بنائے. بھائی صرف بیانات دینے سے، تقریریں کرنے سے کام نہیں ہوتا. یہ گراؤنڈ لیول پر جو کام کر رہی ہے، یہ کام کر رہا یہ فورم جو ہے، میں ان حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ابھی ہمارے غلام غوث صاحب
جی ووٹ ڈالنے کے وہ ٹیکنیک بتا رہے تھے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اول وقت میں ہم ووٹ ڈالیں، کوئی اور ہمارا ووٹ ڈال کے چلا گیا اور ہم آئے، آپ کا ووٹ وہ ایک کلپ آیا تھا فون میں کہ ایک بڑے حضرت آئے ووٹ ڈالنے واسطے، ووٹ ڈالے، ووٹ ڈال کے ایجنٹ سے پوچھے ہماری بیوی آئی تھی کیا ووٹ ڈالنے واسطے، تو انہوں نے بولا ہاں آ کے ووٹ ڈال کے چلے گئے تمہاری بیوی، تو بڑے حضرت بولے آئی کاش کب آئے تھے، وہ تو 1 گھنٹہ ہوا، تو وہ بولے آئی کاش میں 1 گھنٹہ پہلے آتا تو بیوی سے ملاقات ہوتی تھی، تو وہ بولے دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں کیا؟ نہیں ایک ساتھ نہیں، وہ مر کے 15 سال ہو رہا، وہ ہر الیکشن کے وقت میں آ کے ووٹ ڈال کے جاتی ہے۔ تو بالکل صحیح ہے۔ جی ہم جو ہے تھوڑا سا ہمارے گھر میں اور تھوڑا سا اول وقت میں جو ہے ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے کہ ایک ووٹ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کئی واقعات آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ہیں ہمارے سے زیادہ، کہ بھئی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں ایک ووٹ کے جو ہے ایک ووٹ سے جو ہے جی کئی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ فورم کے ذمہ دار بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے عبدالرحیم صاحب بھی اور امتیاز صاحب بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملت واحدہ بنا دے، امت واحدہ بنا دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔